کے بعد فسق، یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے رب نے، جو توبہ نہ کرے اور اس حالت پر مر جائے۔ تو جسم کو بھی تقوی اختیار کرنے کے لیے آپ تیار رکھو، اور اپنی زبان کو بھی متقی بناؤ۔ آپ روزی جو کماتے ہو، اقتصادیات کے معاملے میں بھی تقوی کو آپ ملحوظ رکھو۔ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے 5ویں پارے کی ہے، اور ایسے ہی ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ فرمایا اے ایمان والو، لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں کیسے کھاؤ؟ تجارت کے ذریعے سے، باہمی رضامندی سے۔ تجارت کے ذریعے باہمی رضامندی سے کھاؤ، یہ جائز ہے، اور اگر رضامندی نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ اب وہ باطل طریقہ کیا ہے؟ رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، کسی کو مال غصب کر کے، کسی کی دھن دولت پہ قبضہ کر کے، زبردستی ایک آدھ ہاتھ زمین کسی کا دبا کر کے، یہی سب ہے باطل، یہی ہے۔ کاروبار کر رہے ہو تو ڈنڈی مارو نا، تولو غلط تولو، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے کسی کا کام کرواؤ تو اس پر پیسہ لے لو زبردستی بغیر کسی حق کے، ہے نا؟ محلے کے لوگوں کا پاس کیا بولتے ہیں، پاتر کروانے کے لیے خوب وصولو، لاکھوں کروڑوں میں کھیلو اور سامنے والے کو ننگا کر دو، یہ سب باطل طریقہ ہے۔ باطل طریقہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ مولوی کرے تو بھی، جاہل کرے تو بھی یہ باطل طریقہ ہے۔ آپ کو ذمہ داری سونپی گئی، ذمہ داریوں میں خود برد کرو، اور اپنے آپ کو موت کھڑا کر کہو کہ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ باطل طریقہ ہے۔ لوگ آپ کو سونپے ہیں، ذمہ دار بنائے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود برد کرو۔ آپ کو جس طرح سے کسی کا مال چھین کر کھانا حرام ہے، اسی طرح قوم و ملت کے دولت کو اپنے اوپر صرف کرنا یہ بھی حرام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس پہلے بہت دولت تھی، کب؟ جب خلیفہ نہیں تھے تب۔ خلیفہ جب ہو گئے تو اپنی ساری دولت کو بیت المال میں جمع کر دیا، کلاش ہو گئے ایک دم سے، اور وظیفہ لیتے، کھانے پینے بھر کا، قوم کا کام کرتے۔ ایک روز ان کا بیٹا بیت المال سے ایک سیر لے کر بھاگا، انہوں نے پکڑا اسے، چھینا اس سے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری زبان سے کیا بولیں گے؟ مسلئی ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ تو مسلئی ہے، یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو انسانیت سے ہٹ کر ہے، آپ نے کیوں چھین لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کا ہے، ہم کس سے پوچھیں گے؟ میرے بیٹے نے سیب کھایا ہے، ہم کس سے پوچھیں گے؟ میرے بیٹے نے سیب کھایا ہے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور پوچھتے کسی سے نہیں، اور کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا، 10 لوگوں کا، 100 لوگوں کا، 1000 لوگوں کا، 500 لوگوں کا، کوئی بھی امیر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ پیغام ہے لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں کس سے پوچھوں گا؟ میرا بیٹا سیب کھا رہا ہے، اجازت دے دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اور ہی بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ ایک شام ملنے آئے رات کے وقت، آپ چراغ جلائے تھے، چراغ بجھا دیے، باتیں سنے ان کی، اور پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ارے میں آیا تو اپنا چراغ کیوں بجھا دیا؟ میں آیا تو آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہا میں نے اس لیے بجھایا، چراغ بیت المال کے پیسے سے جل رہا ہے، اس کا ایندھن ہے، اور تم ہمارے اپنے کام سے آئے تھے نا، اپنے کام میں ہم اسے کیسے استعمال کر لیں؟ قوم نے اجازت نہیں دیا نا، یا تو پھر اجازت دے کہ اللہ تعالی جیسے بھی چاہو ویسے اڑاؤ، کوئی مواخذہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں، یہ غور کا مقام ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔
یہ بدماشی بہت ہو رہی ہے، نیچے سے لے کر کے آپ دیکھیے پولیس سے لے کر وزراء تک، وزیر اعظم تک، سب کے سب، میں یہ نہیں کہوں گا ان کی کمر ڈوبی ہوئی ہے، گھٹنا ڈوبا ہوا ہے یا کندھا ڈوبا ہوا ہے، سب ڈوبے ہوئے ہیں مکمل اسی حرام خوری میں، اسی حرام خوری میں سب ڈوبے ہوئے ہیں، پولیس سے لے کر سارے وزراء تک، حکومتوں کے ان اعلیٰ اہلکار تک پہنچ جاؤ جہاں پر عہدے مراتب ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا، سب کے سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ کے لیے تیار رہو۔ اور اسی طرح سے سماجی طور پر بھی اپنے آپ کو متقی بناؤ۔ سماجی کیا؟ معاشرے کو لے کر کے تفرقہ بازی نہ کرو، ایسی بدماشی نہ کرو جس سے لوگ ٹوٹ کر کے بکھر جائے اور مختلف تنظیمیں بنے اور مختلف جماعتیں بنے، چاہے وہ مسلکی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ قومی ہو اور چاہے وہ خاندانی ہو، یہ ساری ٹوٹ کو برداشت نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، غیر مسلم ہو کر نہ مرو۔ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے، تقوی اختیار کرنا غیر مسلم کا کام نہیں ہے، تقوی اختیار کرے، نہ کرنے سے بچے۔ کہا غیر مسلم ہو کر نہ مرو، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اعتصام بحبل اللہ کی بات اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ مسلمانوں متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور متحد ہو کر کے اس دنیا میں رہو، اور اس طرح سے رہو کہ تم ایک جان ہو کر کے رہو، بھلے ہی کالا الگ الگ ہے لیکن ہر مسلمان کے لیے آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ امریکہ اور برازیل کا مسلمان ہو، ہے نا۔ اس طرح سے اتحاد رکھو ایک کلمے کی بیس پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پر۔ میں اور بھی باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس تقویٰ کا فائدہ کیا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے بات نہیں اسے ختم کرتا ہوں۔ اگر کبھی مہلت ملی اور یاد رہا مجھے تو ہو سکتا ہے کسی اور موقع پر میں بیان کروں کہ تقویٰ کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، بلکہ کہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ تقویٰ آپ کو کہاں کس طرح سے اختیار کرنا ہے، کم از کم اتنے ذریعے عمل کر لیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو متقی و پرہیزگار بنائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان و اسلام پر قائم رکھے، ہمیں ایک جان رکھے، متحد رکھے، متفق رکھے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم الرحیم۔